السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم حاضرین و ناظرین و سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور اس کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن کے زیر اہتمام طلاق کے ضروری احکام اور اس کے ضروری مسائل پیش کرنے جا رہے ہیں، جس کو جامعہ نظامیہ، جو کہ شہر حیدرآباد کا ایک مشہور و معروف دینی ادارہ ہے، اس کے نائب صدر مفتی محمد قاسم صدیقی تسخیر صاحب نے لکھے ہیں اور اس کو بیان کیا ہے۔ وہی مسائل آج ہم آپ کے سامنے ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے پیش کر رہے ہیں تاکہ اس کے سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کے نزدیک مباح چیزوں میں مبغوض ترین شے طلاق ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے۔ حدیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، یقیناً حلال چیزوں میں سب سے بری چیز اللہ کے نزدیک طلاق ہے۔ یعنی اللہ نے انسانوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جتنی چیزیں حلال کی ہیں اور جتنی چیزوں کے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، ان میں سب سے بری چیز طلاق ہے۔ اللہ رب العزت اگر چاہتا تو طلاق کو ناجائز قرار دیتا، لیکن انسان کی زندگی میں خوشگواریاں لانے کے لیے اور اس کو پریشانیوں سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے طلاق کو حلال قرار دے دیا، لیکن یہ حلال چیزوں میں بھی سب سے بری چیز ہے۔ یہ حدیث شریف مشکات المصابیح جلد نمبر 2 اور حدیث نمبر 3139 یعنی 3139 حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یعنی آپ نے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی پیدا نہیں کی جو غلام آزاد کرنے سے زیادہ اس کو محبوب ہو، اور وہ روئے زمین پر اللہ نے کوئی ایسی شے پیدا نہیں کی جو طلاق سے زیادہ اس کو ناپسندیدہ ہو۔ یہ دارقطنی کی روایت ہے۔ یعنی یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کو اس سرزمین پر کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے اور کون سی چیز سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ تو سب سے زیادہ جو چیز اللہ رب العزت کو پسند ہے وہ ہے غلام کو آزاد کرنا، کیونکہ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، تو بہرحال اس کو آزاد کرنا اللہ رب العزت کو بہت ہی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اسی طرح اس کے برخلاف اگر اللہ رب العزت کو کوئی چیز ناپسند ہے تو سب سے بری چیز طلاق ہے، وہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر دو زندگیاں بچھڑ جاتی ہیں اور دونوں میں علیحدگی پیدا ہو جاتی ہے، ترک تعلق ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ مسند احمد، ابو داؤد اور مسند دارمی میں ہے، جو کوئی خاتون یعنی جو کوئی عورت بلا وجہ اپنے شوہر سے طلاق طلب کرے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ یعنی اگر کوئی عورت بغیر کسی وجہ کے اور بغیر کسی مجبوری کے اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ تم مجھے طلاق دے دو، تو فرمایا گیا ہے کہ ایسی عورت کے لیے جنت کی خوشبو تک بھی حرام ہے، وہ جنت کی خوشبو تک حاصل نہیں کر سکتی۔ یہ حقیقت ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک جس قدر ناپسندیدہ اور مکروہ ہو، وہی چیز شیطان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ہوتی ہے۔ یہ بات تو حقیقت ہی ہے کہ جو چیز اللہ رب العزت کو ناپسند ہوگی وہ شیطان کو بہت ہی زیادہ پسند ہوگی، کیونکہ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے انسانوں کو روکا ہے ان چیزوں تک شیطان انسانوں کو پہنچا دے، کیونکہ شیطان کو تفریقہ انتشار پسند ہے۔ تفریقہ لوگوں میں پھوٹ ڈالنا، اختلافات ڈالنا اور دشمنی عداوت ڈالنا، یہ اس کا مقصد ہے اور یہ اس کو پسند ہے۔
کیونکہ اختلاف و نزاع یعنی لڑائی کی صورت میں مکر و فریب کا جال بچھانا یعنی دھوکہ دہی کا جال بچھانا آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی جب ایک سے زائد لوگوں میں یا دو جماعتوں میں افتراق پیدا ہو جاتا ہے اور اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، لڑائی پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر ان میں دھوکہ دینا یہ بھی آسان ہو جاتا ہے، اور نہایت آسانی سے انسان شیطان کا شکار بن جاتا ہے۔ اس علیحدگی کا نقصان یعنی اس جدا ہونے کا، الگ ہونے کا نقصان نہ صرف میاں بیوی کو ہوتا ہے بلکہ ان کے افراد خاندان کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، یعنی اس کا نقصان ان کو بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ بالخصوص اولاد کی زندگی اور ان کی ذہنی نشو و نما پر نہایت مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں، یعنی بہت ہی زیادہ نقصان دینے والے اثرات ان پر چھا جاتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت کے مطابق شیطان اپنے لشکر میں اس کو شاباشی دیتا ہے جو میاں بیوی میں تفریقہ ڈالتا ہے، یعنی میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا پیدا کرتا ہے اور ان کو الگ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا وسوسہ ڈالتا ہے، اس کو شاباشی دیتا ہے۔ واضح رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کی مذمت کرنے کے علاوہ، یعنی طلاق کی جو برائی بیان کی ہے، یہ برائی بیان کرنے کے علاوہ جلد بازی، غیظ و غضب یعنی غصہ، حتیٰ کہ دل لگی و مزاح میں بھی یعنی مذاق میں بھی طلاق کے الفاظ کو زبان پر لانے سے منع کیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کے بارے میں یہ کہا ہے کہ تم غصے میں تو دور کی بات، مذاق میں بھی طلاق کا لفظ استعمال نہ کیا کرو۔ ارشاد فرمایا، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا اظہار سنجیدگی میں ہو یا مذاق و دل لگی میں اس کا نفاذ ہو جاتا ہے، اس میں سے ایک ہے طلاق، اور دوسری چیز ہے نکاح، اور تیسری چیز رجعت ہے، ایک یا دو طلاق کے بعد رجوع کرنا۔ رجعت یعنی ایک طلاق کے بعد رجوع کر لینا۔ یہ بھی ایک حدیث شریف ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، یعنی تین چیزیں ایسی ہیں جن کا واقع کرنا، سنجیدگی سے واقع کرنا بھی واقع ہو جاتا ہے، یعنی انسان چاہ کر واقع کرتا ہے اور اس کو واقع کرنا چاہتا ہے تو بھی وہ واقع ہو جاتی ہیں۔ وَحَزْلُهُنَّ جِدٌّ، اور اگر کوئی مذاق کے طور پر کہتا ہے تو بھی وہ چیزیں واقع ہو جاتی ہیں۔ ان تین چیزوں میں سے پہلی چیز ہے طلاق، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دینا ہی چاہتا ہے مذاق سے ہٹ کر، غصے میں، یا سارے اپنی جو پریشانیاں ہیں ان ساری پریشانیوں کو سامنے رکھ کر اپنی بیوی کو طلاق کہہ دیتا ہے تو وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اپنی بیوی کو اگر مذاق میں بھی وہ کہتا ہے کہ تجھے طلاق، تو وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یہی مطلب ہے وَحَزْلُهُنَّ جِدٌّ کا۔ دوسری چیز ہے نکاح۔ نکاح اگر مذاق میں بھی اگر ایک شخص نے کہا، زوجین میں سے یعنی میاں بیوی میں سے ایک نے کہا کہ میں نے تم سے نکاح کر لیا، اور دوسرے نے کہا کہ ہاں میں نے قبول کر لیا، تو پھر یہ نکاح ہو جائے گا، اگرچہ کہ وہاں پر گواہوں وغیرہ کی موجودگی ضروری ہوگی، لیکن نکاح ہو جائے گا اور معلق رہے گا۔ تیسری چیز رجعت، یعنی ایک طلاق کے بعد اگر شوہر اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ ایک مرتبہ اگر اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ میں نے جو طلاق دی تھی اس سے تم سے رجوع کرنا چاہتا ہوں، تو بس وہ رجوع ہو گیا اور وہ اس کی بیوی پھر سے ہو گئی، اب وہ اس مطلقہ نہیں رہی۔ جی ہاں، تو نکاح جو معلق ہوگا، یہ جو ہم نے کہا کہ نکاح کے جو شرائط ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نکاح کے شرائط میں ایک تو یہ ہے کہ گواہ ہونے چاہیے، اور اسی طرح یعنی لڑکی کی طرف سے وکیل، گواہ، نکاح کے گواہ ہونے چاہیے، اور اسی طرح لڑکی کی رضامندی ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر اگر شوہر نے کہا کہ میں نے تم سے نکاح کر لیا اور بیوی نے کہا کہ میں نے قبول کر لیا، تو اب یہاں پر ایک جو شرط ہے، اگرچہ کہ مذاق میں کہا گیا، لیکن نکاح واقع ہو جائے گا، نکاح مکمل ہو جائے گا، صرف گواہ وہاں پر ہونے چاہیے، اور ان گواہوں اگر وہ گواہ بھی اگر پائے جائیں تو پھر نکاح مکمل ہو جائے گا، نکاح میں اب کوئی شرط باقی نہیں رہے گی۔
تو اس بنا پر الفاظ طلاق ادا کرنے یا طلاق کی تحریر لکھنے میں بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے، یعنی بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔ نہ مذاق میں یعنی کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے، مذاق میں بھی نہیں، مذاق میں نہ اپنے بیوی کو طلاق دے، اور نہ اس طرح کی کوئی تحریر لکھے یا کوئی میسج کرے یا کوئی کسی کاغذ میں لکھ کر دے دے کہ تجھے طلاق، یعنی مطلب مذاق میں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ مخفی مبادہ کے طلاق کے صریح الفاظ زبان سے ادا ہو جانے کے بعد نہ نیت کا اعتبار ہوتا ہے، یعنی پھر طلاق کے الفاظ ایک مرتبہ جب زبان سے نکل گئے تو پھر اس کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی عذر قابل قبول ہوتا ہے، یعنی کوئی بہانہ بھی نہیں چلے گا کہ میں نے مذاق سے کہہ دیا تھا، میں نے غصے میں کہہ دیا تھا، میں نے کسی اور عورت کو سوچ کر تمہاری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ سارے بہانے پھر نہیں چلتے ایک مرتبہ زبان سے طلاق نکل جانے کے بعد۔ طلاق بہر صورت واقع ہو جاتی ہے، یعنی ہر حال میں واقع ہو جاتی ہے۔ امام عبد الوہاب شعرانی نے اپنی مشہور کتاب المیزان نامی میں لکھا ہے، تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ میاں بیوی میں تعلقات استوار ہونے کے باوجود، یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان تعلقات پائے جانے کے باوجود اور تعلقات اچھے رہنے کے باوجود کسی معقول وجہ کے بغیر طلاق دینا ناپسندیدہ اور مکروہ ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرام ہے۔ المیزان جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 135 میں علامہ شعرانی نے یہ بات لکھی ہے۔ ہدایہ جلد 2 اور صفحہ نمبر 335 میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ طلاق میں ممانعت اصل ہے، طلاق میں ممانعت اصل ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ طلاق نہ دو، اصل تو یہی ہے کہ طلاق نہ دو۔ اس طرح کی ممانعت آئی ہے کیونکہ اس کے ذریعے رشتے نکاح کو توڑا جاتا ہے، جس سے دینی اور دنیاوی حکمت اور مصلحتیں وابستہ ہیں، یعنی اس سے دینی اور دنیاوی مصلحتیں حکمتیں جڑی ہوئی ہیں۔ اس لیے طلاق کی اجازت صرف ضرورت کی وجہ سے ہے۔ شریعت مطہرہ میں طلاق کو ایک ناگزیر برائی کے طور پر گوارا کیا جاتا ہے، یعنی شریعت میں طلاق دینے کو ایک برائی سمجھا جاتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بسا اوقات یعنی کبھی کبھی حالات اس قدر کشیدہ ہو جاتے ہیں، یعنی حالت اس طرح بگڑ جاتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان موافقت کی امیدیں بالکلیہ معدوم ہو جاتی ہیں، یعنی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ پھر اب میاں بیوی کے درمیان حالات سدھر نہیں سکتے اور حالات خوشگوار نہیں ہو سکتے، تو پھر طلاق کے بغیر کوئی حل نہیں ہو سکتا، اور ان دونوں کا ایک چھت کے نیچے زندگی گزارنا محال یعنی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسی ناگزیر صورت میں اسلام طلاق کی اجازت دیتا ہے۔ واضح رہے، یعنی یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ طلاق کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں، یعنی جو طلاق دی جاتی ہے طلاق کی بھی ابتدائی اعتبار سے 3 قسمیں ہیں۔ اس میں سے ایک طلاق ہے طلاق رجعی، اور دوسری طلاق کا نام ہے طلاق بائن خفیفہ، اور تیسری طلاق ہے طلاق بائن مغلظہ۔ تو ان 3 قسموں میں سے سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے طلاق رجعی کے بارے میں کچھ مسائل پیش کریں گے۔ طلاق رجعی کسی قید اور وصف کے بغیر مطلق 1 یا 2 طلاق کو کہتے ہیں، یعنی بیوی سے کہہ دینا کہ تجھے طلاق، اب اس کے ساتھ کوئی شرط نہیں ہے کہ اگر تو نے ایسا کیا تو تجھے طلاق، تو نے کھانا کھا لیا تو تجھے طلاق، تو گھر سے باہر نکل گئی تو تجھے طلاق۔ اس طرح کی کسی قید، کسی طرح کی کنڈیشن کے بغیر طلاق دے دینا، 1 یا 2 طلاق دے دینا، یہ طلاق رجعی کہلاتا ہے۔ تو اس میں اندرون عدت، یعنی عدت گزرنے سے پہلے عدت اپنے اعتبار سے، اور عام طور پر جو عدت ہوتی ہے وہ 3 مہینے، تو اس میں اندرون عدت یعنی عدت کے اندر شوہر کو رجوع کرنے کا اختیار رہتا ہے۔ شوہر بیوی کو اپنی پھر بنا سکتا ہے نکاح کے بغیر بھی۔ عدت غیر حاملہ کے لیے 3 حیض اور حاملہ کے لیے وضع حمل زچگی قرار پاتی ہے، یعنی اگر حاملہ ہے عورت، یعنی حمل سے ہے پریگننٹ، تو پھر اس کے لیے طلاق کے بعد کی جو عدت ہوتی ہے وہ وضع حمل یعنی اس کی ڈیلیوری ہوتی ہے، جب تک بچہ اس کا نہیں پیدا ہو جاتا جو اس کے پیٹ میں ہے، جب تک وہ اس کی عدت ہے۔
اور اگر کوئی حیض والی عورت ہے یعنی جس کو ماہواری آتی ہے، منتھلی پیریڈز آتے ہیں، تو پھر اس کی عدت 3 مہینے ہیں اور 3 حیض ہیں۔ اگر شوہر بیوی کو 1 یا 2 طلاق دینے کے بعد اندرون عدت رجوع کر لیتا ہے، یعنی 1 یا 2 طلاق دینے کے بعد عدت کے اندر اگر حاملہ ہے تو اس کی عدت کے اندر وہ عدت کم سے کم تقریباً 9 مہینے ہوتی ہے، یا اگر اس نے حمل کے 4تھے مہینے میں یا 5ویں مہینے میں دیا ہے تو پھر وہ جتنے مہینے باقی ہیں ان کے اندر اگر عدت کے اندر اگر شوہر اس کو رجوع کر لیتا ہے تو یعنی اس طرح کہے کہ میں نے رجوع کر لیا، یعنی میں نے جو طلاق دی تھی وہ طلاق واپس لیتا ہوں، اب تمہیں طلاق نہیں ہے، میں نے رجوع کر لیا، تو دونوں میں رشتہ نکاح علی حالی ہی باقی رہتا ہے، یعنی نکاح کا جو رشتہ ہے اور نکاح کا جو تعلق ہے وہ قائم رہتا ہے اور اپنے حال پر باقی رہتا ہے، نکاح نہیں ٹوٹتا اور نکاح پھر سے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رجوع پر 2 گواہ رکھنا مستحب ہے، یعنی جب آپ ایک طلاق دینے کے بعد طلاق رجعی میں عدت سے پہلے جب اپنی بیوی سے رجوع کر رہے ہوں تو رجوع کرتے وقت 2 گواہوں کو رکھنا مستحب ہے کہ دیکھو میں اپنی طلاق سے رجوع کر لیتا ہوں۔ مستحب یعنی بہتر ہے تاکہ ان کو بھی معلوم ہو کہ اس نے رجوع کر لیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نے طلاق دی تھی پھر اپنی بیوی سے تعلقات قائم کر رہا ہے، حرام زندگی گزار رہا ہے، معاشرے میں ایسی بات نہ آ جائے، اس لیے 2 گواہ رکھنا مستحب یعنی بہتر ہے۔ لازم اور ضروری تو نہیں ہے، لازم اور ضروری تو نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ کا معاملہ ہے اور ایک گھر کا مسئلہ ہے، صرف اس لیے کہ ان پر کوئی الزام نہ آئے۔ شوہر نے 1 طلاق دی تھی تو بعد رجوع اس کو 2 طلاق کا حق رہے گا، یعنی اگر شوہر نے 1 طلاق دی اپنی بیوی کو، کہا کہ تجھے طلاق، اب اس کے بعد عدت کے اندر وہ رجوع کر لیتا ہے تو اب کیونکہ اس نے 1 طلاق دی ہے تو پھر اب اس کو 2 طلاق کا حق باقی رہے گا، یعنی وہ پھر اپنی زندگی میں 2 طلاق دے سکتا ہے۔ اور اگر 2 طلاق دی تھی تو آئندہ صرف 1 طلاق کا حق رہے گا، یعنی پھر آگے چل کر وہ صرف 1 طلاق دے سکے گا۔ اگر شوہر بیوی کو اس کی عدت کے دوران رجوع نہ کرے تو عدت ختم ہوتے ہی دونوں میں تفریق و علیحدگی ہو جائے گی، یعنی اگر شوہر عدت کے اندر اس کو اپنا نہیں لے گا اور رجوع نہیں کر لے گا تو پھر جیسے ہی عدت گزر جائے گی دونوں کے درمیان تفریق ہو جائے گی، یعنی ان کا جو نکاح کا رشتہ تھا وہ نکاح کا رشتہ ختم ہو جائے گا، نکاح ٹوٹ جائے گا اور دونوں علیحدہ یعنی الگ ہو جائیں گے، رشتے نکاح باقی نہیں رہے گا۔ اس بنا پر اگر مطلقہ یعنی وہ عورت جس کو طلاق دی گئی ہے، تو اس بنا پر اگر مطلقہ کسی دوسرے شخص سے عقد کرنا چاہے یعنی نکاح کرنا چاہے کسی دوسرے شخص سے تو وہ کر سکتی ہے، اور اگر وہی دونوں بعد ختم عدت آپس میں دوبارہ ازدواجی زندگی گزارنا چاہیں تو دونوں کو نئے مہر کے ساتھ تجدید نکاح کرنا لازم ہوگا، یعنی اگر وہ عورت کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہیں کرنا چاہتی ہے اور اپنے ہی پہلے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے تو پھر وہ دونوں یعنی عدت ختم ہونے کے بعد جبکہ ان دونوں کے درمیان جدائی آ گئی تھی، علیحدگی آ گئی تھی، تو اب پھر سے ایک نیا مہر متعین کر کے نیا نکاح کر کے پھر وہ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ تھی طلاق کی پہلی قسم، طلاق رجعی، یعنی 1 طلاق یا 2 طلاق کہ جس کو شوہر بیوی کی عدت کے اندر اندر رجوع کر لیتا ہے، اگر 1 طلاق دی ہے رجوع کر لیتا ہے تو وہ اس کی بیوی پھر سے ہو جائے گی، نکاح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر عدت ختم ہو جائے گی تو پھر نکاح کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں مہر متعین کر کے نیا مہر دینا بھی شوہر پر واجب ہے۔ طلاق کی دوسری قسم طلاق بائن خفیفہ، وہ 1 یا 2 طلاق کو کہتے ہیں جس میں رشتہ نکاح ختم ہو جاتا ہے، شوہر کو رجوع کا حق نہیں رہتا، ہاں اگر وہ دونوں دوبارہ ازدواجی زندگی گزارنا چاہیں تو اندرون عدت یا بعد ختم عدت بقرار مہر جدید دوبارہ عقد کر سکتے ہیں۔ یہ طلاق کی دوسری قسم ہے طلاق بائن خفیفہ، یعنی چھوٹی طلاق بائن، یہ بھی طلاق بائن ہے، اس کے بعد آنے والی بھی طلاق بائن ہے، لیکن یہ جو طلاق بائن خفیفہ ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ شوہر نے 2 طلاقیں دے دی یا 1 طلاق ہی دی اور عدت گزر چکی
بیوی کی یا 2 طلاقیں دی اور عدت گزر چکی، تو پھر شوہر کو اپنی بیوی سے اگر بیوی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے تو پھر وہ نیا مہر متعین کر کے، نیا نکاح کر کے اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے۔ یہ ہے طلاق بائن خفیفہ، یعنی چھوٹی طلاق بائن۔ اور طلاق کی تیسری قسم طلاق بائن مغلظہ یعنی بڑی۔ 3 طلاق کو کہتے ہیں۔ شوہر بیوی کو یعنی جیسا ہی تیسری طلاق دے گا اسی وقت بیوی پر تیسری طلاق واقع ہو کر دونوں میں رشتہ نکاح بالکلیہ منقطع ہو جائے گا۔ یعنی شوہر نے جیسے ہی اپنی بیوی کو 2 طلاق کے بعد تیسری طلاق دے دی تو فوراً وہ بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی اور نکاح کا رشتہ دونوں کے درمیان سے ختم ہو چکا۔ اب وہ دونوں آپس میں ایک ساتھ تعلق قائم نہیں کر سکتے، تو رشتہ نکاح بالکلیہ منقطع ہو جائے گا، یعنی ختم ہو جائے گا۔ 3 طلاق کے بعد وہ دونوں بغیر حلالہ آپس میں دوبارہ عقد بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی جب شوہر نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو 3 طلاق کے بعد شوہر اپنی بیوی کو اگرچہ کہ نیا نکاح کر لے پھر بھی اس کو ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ ہاں ایک صورت ہے جس میں شوہر اپنی اس 3 طلاق دی ہوئی بیوی کو ساتھ میں رکھ سکتا ہے، وہ صورت ہے حلالے کی صورت، یعنی وہ بیوی پھر کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرے اور اس کے ساتھ زندگی گزارے، پھر وہ دوسرا شوہر اس کو طلاق دے دے اور پھر وہ طلاق کی عدت گزارنے کے بعد پہلا شوہر اپنی بیوی کو نکاح کر کے اپنی زندگی میں لا سکتا ہے۔ حلالے کا مفہوم یہ ہے کہ پہلے طلاق دہندہ یعنی طلاق دینے والا شوہر سے عدت ختم ہونے کے بعد مطلقہ یعنی طلاق دی ہوئی عورت کسی دوسرے شخص سے شریعت کے مقررہ قاعدے کے مطابق عقد کرے۔ یعنی عام طور پر شریعت نے جو قانون مقرر کیا ہے اس قانون کے مطابق عام طور پر جیسے شادیاں ہوتی ہیں، نکاح ہوتے ہیں، اس طرح وہ شادی کرے۔ اور بعد تعلق زن و شو یعنی میاں اور بیوی کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان جو تعلق خاص ہے، جو خاص تعلق ہے اور ہم بستری کا جو تعلق ہے وہ تعلق بھی قائم ہو۔ ایسا نہیں کہ صرف نکاح ہو گیا اور دوسرے شوہر نے اس کو طلاق دے دی، عدت گزارنے کے بعد پھر پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ نکاح کرنے کے بعد دونوں کے درمیان جو خاص تعلق ہے، ہم بستری کا تعلق ہے اور اس تعلق کو قائم کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ دوسرا شوہر اس کا مزہ چکھ لے اور یہ بیوی اس کا مزہ چکھ لے، تب جا کر پھر طلاق ہو، پھر عدت گزارے تو وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی۔ اور بعد تعلق زن و شو یعنی میاں بیوی کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے اس کے بعد دونوں میں نباہ نہ ہو پائے، یعنی یہ بھی اتفاق سے کہ دوسرے شوہر سے بھی اس کی زندگی نہیں گزر پا رہی ہے اور شوہر اس کو طلاق دے دے یا بیوی خلا لے لے یا شوہر فوت ہو جائے یعنی شوہر کا انتقال ہو جائے دوسرے شوہر کا اور اس کی عدت ختم ہو جائے تو اس کا نکاح پہلے شوہر سے ہو سکتا ہے۔ اور جس کا شوہر انتقال کر جائے اور جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن 4 اشہر و 10۔ یہ قرآن میں کہا گیا ہے۔ یہ طلاق کی عدت نہیں ہے، طلاق کی عدت الگ ہوتی ہے۔ طلاق کا طریقہ، طلاق دینا ناگزیر ہو جائے یعنی ضروری ہی ہو جائے طلاق دینا، اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے زندگی گزارنے کا، زندگی میں خوشگواریاں لانے کا، زندگی کو اچھا گزارنے کا، تو شوہر کے لیے طلاق دینے کے لیے حسب ذیل طریقہ اختیار کرنا مسنون قرار دیا گیا ہے۔ یعنی آگے جو آپ کو طریقہ بتلایا جائے گا اس طریقے کو اپنانا بہتر ہے کہ وہ ایک طلاق رجعی ایسی پاکی کی حالت میں دے جس میں وہ اس سے قربت نہ کیا ہو۔ یعنی طلاق دینے کا اصل طریقہ تو یہ ہے کہ پہلے شوہر اپنی بیوی کو ایسی پاکی میں طلاق دے، یعنی پاکی کے ایسے دنوں میں طلاق دے کہ ان دنوں میں شوہر نے اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کی ہو، اس کے ساتھ خاص تعلق جو ہوتا ہے بستر کا وہ اس نے قائم نہ کیا ہو، ایسے دنوں میں اس کو طلاق دے۔ حیض کے بعد اس کے پاک دن آئے اور ان پاک دنوں میں اس نے ہم بستری نہیں کی تو یہاں پر ایک طلاق دے۔ وہ ایک طلاق رجعی ایسی پاکی کی حالت میں دے جس میں وہ اس سے قربت نہ کیا ہو،
یعنی اس سے نہ ملا ہو، ہم بستری نہ کی ہو۔ پھر دوسری طلاق نہ دے یہاں تک کہ عورت کی عدت مکمل ہو جائے، یعنی عورت کی عدت مکمل ہو جانے کے بعد جو بھی اس کے اعتبار سے جو طلاق ہے، جو عدت ہے، وہ اس عدت تک اس کو دوسری طلاق نہ دے، اور اگر عدت مکمل ہو جائے تو دوسری طلاق دے۔ یہی طلاق کا سب سے بہتر طریقہ ہے، اس کو طلاق احسن یعنی بہترین طلاق۔ طلاق تو بہترین چیز نہیں ہے، لیکن طلاق دینے کا جو طریقہ ہے ان طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ یہ ہے۔ اس طریقے پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے، یعنی سبھی یہی کہتے ہیں کہ یہ طریقہ بہت اچھا ہے۔ طلاق حسن یعنی جو سب سے بہترین طریقہ ہے، اس کے بعد والا جو درجہ ہے، سیکنڈ درجہ، دوسرا درجہ، طلاق کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بیوی کو 3 میں سے ہر پاکی کی حالت میں جس میں وہ قربت نہ کیا ہو، یہ تفریق 3 طلاق دے۔ یعنی طلاق کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بیوی کو 3 میں سے ہر پاکی کی حالت میں، یعنی ہر مہینہ جب وہ پاک ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر اس کو حیض آیا، یعنی ماہواری جو منتھلی پیریڈ اس کا ہوتا ہے، وہ حیض کے دن آئے، پھر اس کے بعد وہ پاک ہوئی، وہ پاکی کے دنوں میں شوہر نے اس سے ہم بستری نہیں کی، 1 طلاق دے دے۔ پھر اس کے بعد وہ پاکی کے دن اس کے ختم ہو جائیں گے، حیض آئے گا، یعنی اس کی ماہواری ہوگی، ڈیٹ آئے گی، تو وہ ڈیٹ ختم ہونے کے بعد پھر وہ پاک ہوگی، تو ان پاکی کے دنوں میں بھی شوہر اس سے ہم بستری نہ کرے اور دوسری طلاق دے۔ پھر اس کے بعد اس کو حیض آئے یعنی ماہواری آئے، وہ ناپاکی کے دن آئے، پھر اس کے بعد جو پاکی کے دن آتے ہیں تیسرے مہینے میں، ان پاکی کے دنوں میں بھی وہ شوہر اس سے ہم بستری نہ کرے اور تیسری طلاق دے دے۔ یہ طلاق دینے کا دوسرا بہتر طریقہ ہے۔ طلاق بدعت یعنی ایسی طلاق جو اچھی نہیں ہے، یعنی طلاق دینے کا طریقہ اچھا نہیں ہے۔ طلاق کے 2 طریقے اچھے تھے۔ ایک طلاق کا طریقہ تو یہ تھا کہ آپ پوری عدت مکمل ہونے کے بعد دوسری طلاق دیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر مہینے میں ہر پاکی کے دنوں میں جس میں اس سے ہم بستری نہ ہو، ایک دوسری طلاق یا تیسری طلاق دے دیں۔ یہ آخری طریقہ ہے، طلاق بدعت۔ بیوی کو ناپاکی کی حالت میں طلاق دینا، یا پاکی کی حالت میں قربت کے بعد طلاق دینا، یا ایک ہی پاکی کی حالت میں 1 سے زائد طلاق دینا، یا ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دینا طلاق بدعت کہلاتا ہے۔ یہاں پر چند صورتیں ہیں طلاق بدعت کی۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے طلاق بدعت کا کہ بیوی ناپاکی کی حالت میں ہے اور اس کے جو مخصوص ناپاکی کے دن ہوتے ہیں، خاص ناپاکی کے دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں وہ ہے اور شوہر نے اس کو طلاق دے دی، ایک ہی طلاق دے دی، تو وہ طریقہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے جو کہا ہے کہ وہ پاکی کے دنوں میں دے۔ ایک صورت تو یہ ہو گئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ شوہر نے ناپاکی کے دنوں میں تو طلاق نہیں دی، پاکی کے دنوں میں ہی طلاق دی، لیکن ایسی پاکی کے دنوں میں اس نے طلاق دی کہ جن پاکی کے دنوں میں اس نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی ہے۔ یہ ایک ہو گئی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس نے ایک ہی پاکی میں 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دی، یعنی الگ الگ کر کے 3 طلاقیں ایک ہی پاکی میں دے دی۔ یہ بھی طلاق بدعت ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اگرچہ کہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، طریقہ برا ہے، لیکن طلاق کا جو مسئلہ ہے وہ تو اپنی جگہ برحق ہے، طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک صورت تھی۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ شوہر نے ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر، یعنی بیٹھا ہوا ہے، 1 منٹ کے بعد اس نے 3 طلاقیں دے دی، مثال کے طور پر کہہ دیا کہ تجھے طلاق، پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ دوسری طلاق، پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا، یعنی وہیں بیٹھا ہوا ہے اور ایک ہی بات چل رہی ہے، پھر اس نے کہا کہ تجھے تیسری بھی طلاق۔ تو اس طرح کہنے سے بھی 3 طلاقیں تو واقع ہو ہی جاتی ہیں، لیکن یہ طلاق دینے کا طریقہ برا ہے، غلط ہے۔ ایک اور صورت، ایک ہی مرتبہ اس نے کہہ دیا کہ تجھے 3 طلاق، ایک ہی لفظ میں کہہ دیا، تو اس سے بھی طلاق تو واقع ہو جاتی ہے، لیکن یہ طلاق دینے کا طریقہ صحیح نہیں ہے۔ وہ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ بیوی کو کچھ سوچنے کا موقع مل جائے اور شوہر بھی کچھ سوچے سمجھے اور یہ غور کرے کہ ہو سکتا ہے اگر میں 1 طلاق دے کر تھوڑی مہلت لوں گا تو مجھے بھی شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی بات سمجھ میں آ جائے، یا بیوی معافی مانگ لے تو میں طلاق سے رجوع کر لوں گا۔ بہرحال تو یہ جو تیسرا تو طریقہ ہم نے بتایا ہے یہ برا ہے۔ ایک ہے طلاق کنایہ، یعنی
اشارتاً طلاق دینا، اشارے کے طور پر، صریح الفاظ میں نہیں، یعنی طلاق کے لفظ سے طلاق نہیں دی جا رہی بلکہ دوسرے الفاظ سے طلاق دی جا رہی ہے۔ یہ ایک اہم اور نازک مسئلہ یہ ہے کہ عموماً یعنی عام طور پر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے تو شوہر غصے میں بیوی سے کہتا ہے تو اپنے ماں باپ کے گھر چلی جا، طلاق نہیں کہہ رہا ہے بلکہ ایک ایسا لفظ استعمال کر رہا ہے جو وہ اپنے سے جدا کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ ایک ہے، عام طور پر جھگڑے میں ایسے الفاظ میاں بیوی کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان کہے جاتے ہیں تو شوہر غصے میں بیوی سے کہہ دیتا ہے کہ تو اپنی ماں کے گھر چلی جا، یا پھر میرے گھر سے نکل جا، یہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، یا پھر تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں، تو آزاد ہے، یا تو اپنی پسند کا شوہر دیکھ لے، تجھے اختیار ہے، یعنی تو رہنا چاہے تو رہ سکتی ہے، جانا چاہیے تو جا سکتی ہے، تجھے اختیار ہے، تو میرے لیے حرام ہے، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، دفع ہو جا، یہاں سے نکل جا، منہ کالا کر، مجھ سے پردہ کر، جہاں جانا ہے چلی جا، مجھ کو تیری ضرورت نہیں ہے، عدت میں بیٹھ جا، یعنی عدت شمار کرنا شروع کر لے، اگرچہ کہ طلاق کا لفظ نہیں استعمال کر رہا ہے۔ تو یہ ایسے الفاظ جو کنایا ہیں طلاق کے، یعنی ایک اشارہ ہے، اشارہ بھی نہیں، اشارے کا اشارہ ہے، دو لفظ ہیں، ایک اشارہ ہے اور ایک کنایا ہے۔ اشارہ اس کو کہتے ہیں جو ظاہری طور پر سمجھ میں آ جائے، اور کنایا وہ ہوتا ہے جو اشارے سے کم کا درجہ رکھتا ہے، جس میں اشارہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ الفاظ جو ہیں یہ کنائی الفاظ ہیں، طلاق کنایا اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس قسم کے اکثر و بیشتر الفاظ یعنی بہت سارے الفاظ کنائے کے ہیں، اور الفاظ کنایا ادا کرتے وقت شوہر کی نیت طلاق دینے کی ہو یا مذاکرہ طلاق ہو، یعنی چھوڑنے چھڑانے اور طلاق دینے طلب کرنے کے وقت شوہر الفاظ کنایا اپنی زبان سے ادا کرتا ہو تو اس وقت بیوی پر طلاق بائن واقع ہو کر شوہر سے رشتہ نکاح ختم ہو جاتا ہے، اس میں رجوع کرنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ اس لیے شوہر کو طلاق کے الفاظ بطور خاص الفاظ کنایا جس میں بیوی کو چھوڑنے کے معنی نکلتے ہوں قطعاً زبان پر نہیں لانا چاہیے۔ تو یہ جو الفاظ ابھی آپ کے سامنے بتائے گئے الفاظ کنایا، ان الفاظ سے طلاق اگر مطلق صرف شوہر نے غصے میں کہہ دیا کہ چلی جا، ماں باپ کے گھر چلی جا، تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں، یہ جو الفاظ ہیں اگر شوہر نے بغیر کسی نیت کے صرف غصے میں کہہ دیا تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ وہاں کوئی علامت پائی جا رہی ہے طلاق کی، مثال کے طور پر طلاق کی ہی بات چل رہی ہے، بیوی نے کہا کہ مجھے طلاق دو، اب شوہر طلاق کا لفظ استعمال کیے بغیر کہتا ہے کہ چلی جا، اور اس کی نیت طلاق دینے کی ہے، یا پھر بیوی کا مطالبہ ہے کہ مجھے طلاق دو، تو یہاں پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ نیت الگ ہے، ہاں کنایا میں نیت شرط ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مذاکرہ طلاق چل رہا ہے، یعنی طلاق کی بات چل رہی ہے، طلاق کی بات چل رہی ہے، اس میں نیت نہیں دیکھی جائے گی، نیت کا الگ ہے، یہ الگ ہے۔ مذاکرہ طلاق چل رہا ہے، شوہر کچھ دیر سے کہہ رہا ہے کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا، دیا نہیں، طلاق دے دوں گا، اس طرح کی باتیں کر رہا تھا، لیکن کچھ دیر کے بعد کہا کہ چلی جا، کیونکہ پہلے اس نے طلاق کے الفاظ استعمال کیے، اس سے تو طلاق واقع نہیں ہوئی، لیکن چونکہ طلاق کی باتیں چل رہی ہیں تو ایسے وقت میں یہ جو چلی جا، تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں، یہ جو الفاظ ہوں گے اس سے طلاق واقع ہو جائے گی اور طلاق بائن واقع ہوگی، یعنی رشتہ نکاح بالکلیہ طور پر ختم ہو جائے گا، اب رجوع کرنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ ہوا کہ مذاکرہ طلاق چل رہا ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ بیوی کی طرف سے اگر کوئی مطالبہ ہے کہ مجھے طلاق دے دو، اس نے کہا کہ جا، تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں، ہو گئی طلاق، طلاق بائن دونوں کی طرف سے۔ یا پھر شوہر نے غصے میں کہہ دیا کہ چلی جا، تیرا کوئی رشتہ نہیں، ماں باپ کے پاس چلی جا، عدت شمار کر، یہ جو الفاظ ہیں ان کو طلاق کی نیت سے استعمال کیا، یعنی اس کی نیت ہے طلاق دینے کی، لیکن لفظ طلاق کا استعمال نہیں کر رہا ہے، اور اس طرح کے کنائی الفاظ استعمال کر رہا ہے تو بھی طلاق واقع ہوگی۔ اور کون سی طلاق واقع ہوگی؟ طلاق بائن، یعنی طلاق واقع ہو جائے گی اور رشتہ بالکلیہ طور پر ختم ہو جائے گا، اور اب وہ رجوع نہیں کر سکتا، اور اگر رجوع کرنا ہی چاہتا ہے تو پھر نیا نکاح اس کو کرنا پڑے گا۔ تو جی
ہاں نئے مہر کے ساتھ نیا نکاح اس کو کرنا پڑے گا، جیسا کہ طلاق بائن کی اس سے پہلے تھوڑی سی تفصیل گزر چکی. تو اس لیے اگر نیت نہ ہو طلاق بائن میں، اگر اس کی نیت نہ ہو، ہاں طلاق بائن میں وہ صریح الفاظ ہیں، یعنی طلاق کے ہی الفاظ ہیں، اور یہاں پر جو ہیں یہ کنائی الفاظ ہیں، یعنی جو طلاق کے الفاظ نہیں ہیں. تو ان میں طلاق کی نیت کی ضرورت ہے، اور طلاق کا جو لفظ ہوتا ہے اس میں نیت کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوتا. یعنی اگر کسی نے کہا اپنی بیوی سے تجھے طلاق، اور کہتا ہے کہ میں نے نیت کی ہی نہیں طلاق کی، تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی. تو کنائی الفاظ میں گنجائش ہے. ہاں صرف کنائی الفاظ میں، جی صرف کنائی الفاظ میں گنجائش ہے نیت کی. اگر اس نے کہا کہ میری نیت طلاق کی نہیں تھی تو پھر وہ طلاق واقع نہیں ہوگی. اگر اس کے برعکس، یعنی اس کے برخلاف طلاق کا لفظ استعمال کیا اور کہتا ہے کہ میں نے طلاق کی نیت نہیں کی، تو بھی طلاق واقع ہوگی. اور کنائی الفاظ میں کہتا ہے کہ میں نے طلاق کی نیت نہیں کی تو طلاق واقع نہیں ہوگی. اس لیے ہر شوہر کو یہ چاہیے کہ وہ کنائی الفاظ استعمال کرنے سے گریز کرے، بچنا چاہیے، کیونکہ یہ طلاق بائن واقع ہو رہی ہے. اگر غصے میں صریح الفاظ یعنی واضح لفظ کہتا ہے کہ طلاق، تو طلاق واقع ہوگی، اور طلاق رجعی ہوگی، اس میں رجوع کرنے کی بھی گنجائش ہے. تو یہ مختصر طلاق کے ضروری اور اہم مسائل تھے آپ کے سامنے، جو مختصر طور پر اور جامع ہیں، بہت ضروری مسائل ہیں. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان مسائل کو اپنے ذہن میں رکھنے کی اور لوگوں کے سامنے ان مسائل کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہر مسلمان شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں سے اچھے تعلقات رکھیں، نرمی کے ساتھ پیش آئیں، ان کی طرف سے جتنی بھی نزاع اور جھگڑے کی باتیں ہوتی ہیں جہاں تک ہو سکے ان کو معاف کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، یعنی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے. تو ہم بھی معاف کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار لیں. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین پر رہنے والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. بس اللہ رب العزت ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.